مسلمانوں آج ہم اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے، ورنہ قسم کھا کر کوئی بات کہے تو وہاں نس نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، 100 بار قسم، قرآن اور سنت اتنے بہترین طریقے ہیں، اتنا بہترین راستہ ہے، اگر آج بھی مسلمان اس پر چلے تو انشاءاللہ مسلمانوں کی کوئی بھی عزت دوبارہ ان کو مل سکتی۔ ہمارا عمل گندا ہو چکا، ہم گندے ہو چکے، ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے میں بہت زیادہ ہم کو کوتاہی ہوتی۔ حدیث پتہ ہے آپ کو، اللہ کے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر وہ کافر بن جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے علماء کہیں گے کہ مولانا یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ ٹھیک ہے، 2 امام کے نزدیک، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ کیا فرماتے ہیں؟ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے، فقد کفر کا لفظ استعمال کیا۔ اور ان دونوں ائمہ کے علاوہ، ان دونوں علماء کے علاوہ غنیمت شکر ادا کیجئے ان کا، انہوں نے ایک راستہ نکالا، ورنہ کتنے نوجوان، کتنے مسلمان جو آج نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا کہ نہیں کافر تو نہیں ہوتا، البتہ کافروں والا عمل ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو وہ آدمی کفر والا عمل کرتا ہے، کافروں والا عمل کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہے نا۔ آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے تو برکت نہیں ہے۔ صرف دعا سے، صرف مولانا سے ہاتھ ملانے سے سمسیا کا سمادھان نہیں ہوگا۔ پابند صلاۃ بنو، قرآن سے محبت کرو، گھر میں فاقہ ہے تو سورہ واقعہ ڈیلی مغرب کے بعد پڑھو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی شریعت کہتی۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، سورہ واقعہ ڈیلی پڑھیے۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیے گھر پہ بیٹھ کر سورہ واقعہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سورہ رحمان کے بعد 27ویں پارے میں سورہ واقعہ۔ اگر آپ نہیں پڑھنا جانتے تو یہ آپ کا جرم ہے، آپ نے قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھا؟ آپ نے تلاوت کیوں نہیں سیکھی؟ نماز آپ نہیں پڑھتے تو کس نے منع کیا؟ کیا کسی پرائم منسٹر نے، کسی سی ایم نے پابندی لگائی نماز پڑھنے پر؟ کسی نے نہیں لگائی، یا آپ کے شیطان نے آپ کے اوپر پابندی لگائی؟ کسی اللہ نے باڈی دی، کسی اللہ نے اتنا جسم و جسہ دیا سلمان خان کے گانے سننے کے لیے، سوشل میڈیا میں ہر وقت بزی رہنے کے لیے؟ اللہ پوچھے گا وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بتا کر آئے، تو کیا جواب دو گے؟ اس لیے عمل کو سدھارو۔ اگر آج بھی آپ قرآن سے رشتہ مضبوط کرتے ہیں، میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نصرت اور مدد آج بھی کر سکتا۔ جھوٹ نہیں بولتا، 400 دن تک ایک پٹی میں حملہ ہو رہا ہے، ظلم تشدد کی بارش ہو رہی ہے، RDF کو بم بنا کر پھینکا جا رہا ہے۔ 400 دن ہو گئے آج تک وہاں پر ظلم تھما نہیں۔ 40-45 لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے 400 دن میں 49,000 حافظ قرآن پیدا ہوئے۔ 49,000، اگر زمین کا وہ حصہ 400 دن تک آپ کے اس بستی میں اگر صرف 4 کلو RDX سے ڈال دے کوئی، تو پوری بستی آپ کی راکھ ہو جائے اور پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن کم سے کم 60,000 ٹن بارود برسایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ زمین باقی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ باقی ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ مسجدیں شہید کی گئی ہے تو ملبے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، مدرسے بند کر دیے گئے تو اپنے خیموں میں نیچے بیٹھ کر وہاں ماں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتی ہے، اور تقریباً 49,000 حافظ قرآن پچھلے 14 مہینے میں بنے کہاں؟ سرزمین غزہ پٹی میں۔ اور شاید اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے آج وہاں ظالم اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے، اور وہ لوگ نہیں ختم ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی نسبت ایسی، قرآن کلام مقدس ہے، قرآن کریم کے اندر برکت ایسی ہے، آپ پڑھو تو صحیح، انشاءاللہ آپ کے دل کی بیماری دور ہوگی۔ یہ صرف تقریر کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کی باتیں ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قرآن کریم دل مطمئن ہوتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ ہمارا نوجوان صرف گانا جانتا، ہمارا نوجوان صرف ویب سیریز دیکھنا جانتا، ہمارا نوجوان اپنی گرل فرینڈ کو آئی لو یو بولنا جانتا،
بازارو لینگویج استعمال کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا جوان یقیناً غلط راستے پر جا چکے۔ آپ اپنی زندگی میں نماز کیوں نہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر نبی کی سنت کیوں نہیں؟ آپ کی زندگی کے اندر شریعت کا کوئی مسئلہ کیوں نہیں نظر آتا؟ میرے نوجوانوں، آپ کی جوانی اس لیے ہے کہ تاکہ آپ حضرت حیدر کی طرح بنو، تاکہ آپ حضرت معاذ بن معوذ کی طرح بنو، تاکہ آپ حضرت عثمان کی طرح بنو، تاکہ آپ حضرت علی کی طرح بنو۔ اس امت کا فرعون ابو جہل کا خاتمہ 2 بچوں نے کیا، اس کی عمر 13 اور 14 سال تھی۔ معاذ بن معوذ وہ بڑے پہلوان نہیں تھے۔ اس امت کا تفسیر کا امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تفسیر کا میں کوئی جگہ تک جائے مفسرین تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت آتی ہے تو سر کھم کر کے مان لیتے ہیں۔ کتنی عمر میں تفسیر کے امام بنے؟ ماتر 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں وہ مدینے کے جج بن گئے تھے۔ آج ہمارا بچہ تو 17 سال میں سلمان خان کا فالوور ہوتا، کھساری لال یادو کے گانے سنتے ہیں۔ نہیں، آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن کے پیغام کو اس پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کا ایک ایم سیٹ کیجئے تو سارے سمسیا کا سمادھان ہوگا۔ ہمارے عمل گندے، ہم دوسروں کو گالی دیتے ہیں، حضور دوسروں کو۔ ابھی بڑے افسوس اور حیرت کی بات آپ کو ہوگی، یہاں تو خیر اتراکھنڈ ہے، یہاں تو ایسا کوئی وہ ہوا نہیں۔ اتر پردیش میں سن 2022 میں 5 اپلیکیشن دائر کیا گیا، 5 کس لیے؟ کہ مدرسہ بند کر دیا جائے۔ تو آپ نے سوچا ہوگا کسی کا نام اپلیکیشن داخل کرنے والا کوئی مشرا ہوگا، کوئی شکلا ہوگا، کوئی گنیش ہوگا، کوئی وجے ہوگا۔ ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا ان کے یاچکا پر۔ یاچکا 5 لوگوں نے داخل کیا اور 5 لوگ کون تھے؟ ان میں سے 4 آدمی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والا، کہ مدرسہ بند کیا جائے۔ بتائیے کتنے افسوس کی بات۔ اگر مدرسہ نہیں رہے گا تو ہمارے سر پر اور چہرے پر داڑھی رہے گی؟ نہیں رہ سکتی۔ مدرسہ نہیں تو شریعت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسے میں ہی شریعت کی جانکاری دی جاتی ہے۔ مدرسہ ہے تو ہمارے بچے حافظ قرآن ہیں۔ میں خود کاشف علوم چٹمل پور میں 1999 میں آیا تھا پڑھنے کے لیے۔ چٹمل پور میں میری تعلیم وہاں ہوئی، 1 سال وہاں رہا ہوں اور حافظ قرآن فتح پور میں بنا ہوں۔ اس کے بعد مظاہر علوم سہارنپور میں میری تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد ہم چلے گئے ادھر مغربی اس طرف غازی آباد ہاپوڑ کی طرف۔ اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ میں اگر آپ کے بیچ آیا ہوں تو ان مدرسوں سے، آپ کے پاس جو علماء ہیں مدرسوں کی وجہ سے۔ اس زمین پر سب سے مقدس جماعت اگر کسی کی ہے تو علماء کرام کی۔ مقدس جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، مسجد کے بعد مدرسہ۔ مدرسہ ضروری ہے پڑھانے کی جگہ، لیکن انہوں نے کیا لکھا؟ افسوس ہے، اگر کوئی اور یاچکا داخل کرتا تو پرابلم نہیں تھا، لیکن ٹوپی ان میں سے ایک تو محتمم صاحب ہے یہی ضلع سہارنپور کا، نام نہیں لوں گا میں، نام لوں گا تو وہ کہیں گے مولانا آپ نے وہ میرے خلاف بھی یاچکا دائر کر دیں گے۔ 5 میں سے کیس چلانے والے کہ مدرسہ بند کرو، ان میں سے 4 لوگ مسلمان ہیں۔ تو جب آدمی کا عمل گندا ہوتا ہے تو اللہ ظالموں کو اس کے اوپر مسلط کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ وہاں کے سپریم کورٹ نے وہاں کے بارے میں کہا کہ نہیں، مدرسہ لیگل ہے۔ کیوں؟ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھایا جاتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، عربی اول کی تعلیم ہوتی ہے، عربی سوم کی تعلیم ہوتی ہے، اور یہ صرف دھارمک تعلیم ہے، گیان ہے، اور گیان پراپت کرنا جرم نہیں ہے، ایشور کو جاننا پاپ نہیں ہے۔ ایشور کے بارے میں تو کہا یہ کہ ہے تو برمگت استان کی ستسنگت اردان وچارتوشا، پرماتما کے قریب جانا ہے تو ان کے ناموں کو جانو۔ اور ناموں کو کہاں سے جانیں گے جناب؟ گنے کے کھیت میں بیٹھ کر تو جان نہیں سکتے، وہاں تو گنے کے بارے میں جانکاری ملے گی۔ ہریدوار شہر میں بیٹھ کر تو نہیں مل سکتی جانکاری، وہاں تو سادھو سنت ملیں گے۔ قرآن کے بارے میں جانکاری آپ کو مدرسے میں مل سکتی کہ قرآن علماء رہتے ہیں یہاں پہ، تو اسی لیے ہر چیز کی ایک جگہ ہے، ایک محور ہے۔ تو ان مدرسوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ان مدرسوں میں قرآن میں
ہے کیا وہ بتایا جاتا ہے، بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا، صاف لفظوں میں کہا سپریم کورٹ نے کہ یہ مسلمانوں کے جتنے بھی مدارس ہیں یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تعلیم اگر ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن پڑھ کر حافظ بنتا ہے، قرآن پڑھ کر مولوی بنتا ہے۔ قرآن کریم صرف حافظ بننے کے لیے نہیں ہے، قرآن مولوی بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم پڑھ کر آدمی ڈاکٹر بھی بنا ہے، قرآن کریم پڑھ کر آدمی دنیا کا بڑا سائنسداں بھی بنا ہے، قرآن کریم پڑھ کر اس پر ریسرچ کر کے دنیا کی جدید سائنس کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ میں نے شاید پچھلے بیان میں آپ کو بتایا تھا، جدید سائنس کی بنیاد البرٹ آئنسٹائن نے ان میں سے بعض چیزوں کو قرآن کریم سے لیا۔ البرٹ آئنسٹائن اپنے ابا کے گھر سے لے کر آیا کہ سورج اور آسمان اور زمین اور چاند ستارے سب گھومتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ تھیوری قرآن سے لیا ہے، قرآن کریم کے اندر سے لے کر لوگوں کو بتایا۔ قرآن میں لکھا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، سارے ستارے اپنے اپنے مدارات پر گھومتے ہیں۔ 1915 سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا، صرف یہ عقیدہ تھا سائنس کا کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، سورج گھومتا ہے، لیکن جدید سائنس کا بانی البرٹ آئنسٹائن نے لکھا کہ سورج بھی گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے۔ جب البرٹ آئنسٹائن سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہے دیکھو هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر۔ اسی لیے قرآن کو دھارمک کتاب صرف بتانے والوں، یہ صرف دھارمک کتاب نہیں ہے، یہ زنا سے بچانے کا راستہ بھی قرآن بتاتا ہے، شراب سے نوجوانوں کو دور رہنے کی ترغیب بھی قرآن کریم دیتا ہے، بیٹی کی عزت بچانے کا اپائے بھی قرآن کریم بتاتا ہے، ناانصافی اور بے ایمانی سے عدل و انصاف کے ترازو کو بالکل قائم اور اسٹیبل کرنے والا بھی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک بھی مضمون کوئی مائے کلال ایسا نہیں جو دکھا دے، جو یہ کہے کہ بھئی یہ قرآن کریم کا یہ مضمون غلط ہے، بالکل نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔